بلا لو مدینے، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، آقا بلا لو مدینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے یہ بیان انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ الکریم، اور جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ آخری نبی کی پیاری ادائیں یہ جاری و ساری ہے، اور آج کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم انشاءاللہ الکریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مکان عالی شان میں، اپنے مبارک گھر میں کیا انداز تھا، اور اسپیشلی جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ الکریم بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہوں گے، جو اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک خوشگوار لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہوں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی آقا کی گھریلو زندگی سے متعلق آئیے کچھ سنتے ہیں۔ شہنشاہ کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت گھریلو زندگی کے اعتبار سے بھی قابل تقلید ہے۔ تبلیغ دین کی بھاری ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود اپنی ازواج مطہرات اور شہزادیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم حسن سلوک ساری امت کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی معجزانہ شان سے جنتی انگور کھلا کر ان کی دلجوئی فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ حسب موقع خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آگے روانہ کر دیا اور مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ میرا بدن دبلا تھا، اس لیے میں آگے نکل گئی۔
پھر کچھ عرصے بعد کسی اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آگے روانہ کر دیا اور مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اس وقت میں فربا بدن تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ مبارک مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی باہمی خوش طبعی پر بھی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات جو ہماری ام المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی جو پاک بیبیاں ہیں، یہ آپس میں بھی اگر خوش طبعی کا اظہار فرماتی تو اس پر بھی پیارے آقا علیہ السلام خوش ہوتے اور بعض اوقات خود بھی شریک ہوتے تھے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھانا تیار کیا جو گوشت اور آٹے سے تیار کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان تشریف فرما تھے، تو میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کھانے کا کہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کھا لیں ورنہ یہ کھانا آپ کے چہرے پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کیا تو میں نے ہاتھ سے وہ جو کھانا پکایا تھا اسے پکڑا اور ان کے منہ پر مل دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اپنے ہاتھ سے وہ جو کھانا تھا، جو خصوصی کھانا بنایا گیا تھا، اٹھا کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا اور فرمایا لو تم بھی اس کے چہرے پر مل دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشی کا اظہار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز جو اپنے مبارک گھر میں ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو علم دین سے آراستہ فرماتے تھے، علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اس معاملے میں حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر سر فہرست آتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تو یہ تھا کہ بڑی سے بڑی علمی الجھنیں آسانی سلجھا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی الجھنیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بڑی پرابلم کو یوں سولو فرما دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وصال سے پہلے بستر علالت پر تشریف فرما ہوئے اور حیات ظاہری کے آخری ایام ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارنا چاہا تو واضح طور پر اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے حقوق ازواج کا پاس رکھتے ہوئے صرف یہ سوال بار بار دہرایا کہ کل میں کس کے ہاں ہوں گا۔ ازواج مطہرات خواہش نبوی جان گئیں اور عرض گزار ہوئے جہاں آپ پسند فرمائیں۔ چنانچہ وصال مبارک تک ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رہیں۔ یوں ہی ان سے رائے طلب کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ بعض اوقات تو انتہائی نازک حالات میں بھی رائے طلب فرمائی، جیسا کہ پہلی مرتبہ وحی الہی نازل ہونے کے موقع پر ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کر کے ان کی رائے کو شرف قبولیت بخشا۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کا انداز کیا تھا، کیا مبارک انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں سے انتہائی خاطرداری والا سلوک ہوتا تھا۔ ان کی خوشی پر خوش ہوتے، ان کے رنج پر رنجیدہ ہوتے، بلکہ اپنی سب سے زیادہ لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد پر تو کمال شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کریمانہ اخلاق سے
امت کو جہاں گھریلو ماحول کی خوشگواری کے لیے رہنمائی ملتی ہے، وہیں بلا شبہ اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جو شادی شدہ ہیں اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد رہے اور گھر چلے، جی ہاں گھر چلے، تو اگر گھر میں اس طرح کا انداز ہو، ایک دوسرے کو اہمیت دینے کا، کچھ نہ کچھ خوش طبعی کا، دل جوئی کا، پسند کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ الکریم بہت سارے مسائل ہمارے حل بھی ہوں گے۔ گھر میں انشاءاللہ محبت والا ماحول ہوگا، اتفاق والا ماحول ہوگا، اور انشاءاللہ گھر چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی ان پیاری اداؤں کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ گھر میں جب ہم رہیں نا، بزرگ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم باہر ہوں تو مردوں کی طرح ہوں، اور جب گھر میں ہوں تو بچوں کی طرح۔ کہ ہم اگر اپنے گھر میں یہ انداز رکھیں نا، بچوں کے ساتھ بھی دل جوئی کر رہے ہیں، ان کی خوشی کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر گھر والوں کے ساتھ بات کرنے میں بھی ہمارا انداز ایسا ہو کہ جس سے کوئی لڑائی جھگڑے والا ماحول نہ بنے، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی جب عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور پیارے آقا کی ان پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی کے ساتھ آخر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں جو کہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے، یہ ساری باتیں سننے کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میرے ذہن میں اس وقت آئی، چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ باہر تو ہمیں لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور ہمیں جناب بڑے اچھی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہوں گے، بڑی ہماری باہر ویلیو ہوگی، لیکن گھر والوں کی جو ہے نا، کہ گھر والے ہمارے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری کمیاں، ہمارے معاملات بڑے کلوزلی وہ دیکھتے ہیں نا، بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر گھر والے آپ کو زیادہ نمبر دے رہے ہیں تو واقعی اس کا مطلب آپ واقعی اچھے ہیں، لیکن باہر آپ کو نمبر 100 میں سے 100 مل رہے ہیں اور گھر میں کوئی نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باہر تو جناب آپ کا بچا ہوا جو ہے وہ تبرک کے طور پر کھایا جا رہا ہے نا، اور آپ سے جناب وہ شفا کے لیے آپ کا بچا ہوا پانی پیا جا رہا ہے اور آپ کو مطلب کہ عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن گھر والوں کا آپ کے ساتھ یہ انداز نہیں ہے، آپ کا گھر والوں کے ساتھ ویسا انداز نہیں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کے معاملات ہیں، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، کپڑے وقت پر پریس نہیں ہوئے تو جناب اس پر لڑائی کرنی ہے، تو جناب پانی گرم نہیں ملا تو آپ نے لڑائی کرنی ہے، پسند کا کھانا نہیں ملا تو آپ نے لڑائیاں کرنی ہے، آپس میں گالی گلوچ کرنا ہے۔ جی ہاں، گھر میں بچوں کو گالیاں بکتے ہیں، بچوں کی امی کو گالی بکتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، یہ انداز تو ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مطابق اگر ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس پر عمل کریں گے، تو اس بیان کو شیئر بھی کیجئے، اس پر عمل بھی کیجئے۔ اب دیکھیں نا، اتنی پیاری پیاری باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سن رہے ہیں، ان ویڈیوز کو ہم جتنا عام کریں گے، جتنا شیئر کریں گے، انشاءاللہ اتنے عاشقان رسول تک پیارے آقا کی یہ پیاری ادائیں پہنچیں گی اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا بلا لو مدینے، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی۔